نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ وہ موضوع جس پر اظہار خیال کرنے کا موقع مجھے ملا ہے وہ ہے جنگ آزادی، وہ جنگ جس کی بنیاد پر آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ جناب صدر، مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کی جدوجہد اور پلاسی کی لڑائی کے بعد 1857 کی جنگ آزادی برصغیر کی سیاسی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ اس ہنگامے کے بعد ہندوستان براہ راست ملکہ وکٹوریہ کے دائرۂ کار میں آ گیا۔ قید فرنگ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے لیے ہر مسلمان کا دل تڑپ رہا تھا اور غلامی پارے گراں تھی۔ ایسے میں علامہ اقبال نے شاعری کے ذریعے نہ صرف اہل وطن کو آزادی کی قدر و قیمت سے روشناس کرایا بلکہ ان کے دلوں میں آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ ایسے میں اہل وطن جو غلامی کی زنجیروں میں لمبے عرصے تک جکڑے رہنے کی وجہ سے عزم و استقلال کھو چکے تھے، حوصلے پست ہو گئے تھے، دفتن بیدار ہو گئے۔ جذبہ حب الوطنی نے انہیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور لوگ غلامی سے نجات کے لیے صف آرا ہو گئے۔ علامہ اقبال ہی وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے ایک آزاد اور خود مختار وطن کا خواب دیکھا اور مسلمان رہنماؤں اور بالخصوص قائد اعظم کو آزادی کی جنگ لڑنے پر آمادہ کیا۔ اٹھو ہند کے باغبانوں اٹھو، اٹھو انقلابی جوانوں اٹھو، اٹھو کھل گیا پرچم انقلاب، نکلتا ہے جس طرح آفتاب۔ غلامی کی زنجیر کو توڑ دو، زمانے کے افکار کو موڑ دو۔ برصغیر کے مسلمانوں کو اپنی محرومی اور بے بسی کا شدید احساس تھا اور محکومی اور غلامی سے نجات کی اشد خواہش تھی۔ قائد اعظم کی شکل میں جب انہیں کوئی نجات دہندہ نظر آیا تو جھوک در جھوک ان کے پرچم کے سائے تلے جمع ہو گئے۔ آزادی کے متوالوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دلیری سے آزادی کی مہم میں شرکت کی۔ کئی جانیں گئی، خون بہے، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ ان کے اندر یہ جذبہ سر چڑھ کر بول رہا تھا، اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے۔ تب تاج گرائے تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے۔ کٹتے بھی چلو، بڑھتے بھی چلو، بازو بھی بہت ہیں، سر بھی بہت، چلتے بھی چلو کہ اب ڈیرے منزل پہ ہی ڈالے جائیں گے۔ تمام پابندیوں اور اذیتوں کے باوجود آزادی کے دیوانے بڑی ہمت اور بے باکی سے حصول آزادی کے لیے اپنے قدم منزل کی طرف بڑھاتے رہے۔ ہندوستان کی فضا آزادی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ہمارے قائدین نے بے شمار مصائب برداشت کیے، جیل کی سختیاں اٹھائی، پھانسی کے پھندوں کو ہنس ہنس کے چوما، کالے پانی کی ہولناک سختیاں اٹھائی، لیکن زبان نے حال سے پکارے سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ دیکھنا ہے زور کتنا بازو ایک قاتل میں ہے۔ جب انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے ہند کے جذبات کا طوفان آتش فشاں کی طرف پھٹتا ہے تو حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف سے بغاوت کی لہر اٹھتی ہے اور انگریز حکمرانی کے باوجود بے بس نظر آنے لگتے ہیں۔ بقول شاعر، کیوں ہند کا زندہ کانپ رہا ہے اور گونج رہی ہیں تکبیریں، اکتائے ہیں شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیریں۔ بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے، توپوں کے تھانے ٹھنڈے ہیں، تقدیر کے لب کو جنبش ہے، دم توڑ رہی ہیں تدبیریں۔ کیا ان کو خبر تھی سب سینوں سے جو خون چرایا کرتے تھے؟ ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں کی ہزاروں تصویریں۔ سنبھلو کہ وہ زندہ گونج اٹھا، جب تو کہ وہ قیدی چھوٹ گئے، سنبھلو کہ وہ بیٹھی دیواریں، توڑو کہ وہ ٹوٹی زنجیریں۔ وہ ایسے ہی حالات تھے، دلیری تھی، بے باکی تھی، سرفروشی تھی کہ انگریزوں نے بھاگ جانے نہیں عافیت سمجھی۔ جناب صدر، یہ تھی وہ تاریخی جنگ جو صدیوں کے اسیروں، لاچاروں اور تہی دامنوں میں نے بغیر تلوار کے، بغیر گولے یا بارود کے لڑی اور یہ وطن اپنی نسلوں کو سونپا۔ دشمنوں کا خیال تھا اور آج بھی ہے کہ یہ وطن قائم نہیں رہ پائے گا، مسلمان کہاں سنبھال پائیں گے، مگر آج 76 سال بعد بھی یہ اللہ کے فضل و کرم سے قائم و دائم ہے۔ اور آج میں جشن آزادی کے موقع پر اپنے وطن سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، تم ہو ایک زندہ و جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈل جاؤ گے۔ شکریہ۔